کسی سیاسی پارٹی کے پاس نہیں ہے. حالات کا حل اطاعت دین میں ہے, حالات کا حل اقامت دین میں ہے, حالات کا حل اتباع سنت نبوی میں ہے. یاد رکھیں اس ملک میں ہمارا اپروچ غلط رہا, ہم نے غلط اپروچ اختیار کیا. ہم یہ کہتے پھرتے رہے کہ ہمارا وطن ہمارے دین سے زیادہ مقدس ہے. ہم نے یہ اعتراف کیا کہ سیکولر نظام ہمارے نظام سے زیادہ مقدس ہے. یہ وہ ایمانی کیفیت تھی جس کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں اور اس کی برکت کے نتیجے میں صحابہ کرام کے دلوں میں اس ایمانی کیفیت کو رکھ دیا گیا. اور یہی وہ ایمانی کیفیت ہے جو ہر زمانے میں امت کے مجددین و مصلحین و مجاہدین کے دلوں میں منتقل ہوتی رہی, کہ ہر زمانے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جد و جہد کی گئی, ہر زمانے میں توحید کی دعوت کو عام کیا گیا, چاہے حالات جتنے بھی سنگین کیوں نہ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب مکہ المکرمہ میں دین کی دعوت دی تو ایسا نہیں ہوا کہ انہیں تکلیفوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا, ایسا نہیں ہوا کہ انہیں فطری خوف کا سامنا نہیں کرنا پڑا. قرآن کریم اس فطری خوف کا ذکر کرتا ہے, وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم مکہ المکرمہ کی سرزمین میں بہت تھوڑے تھے, تمہاری تعداد بہت کم تھی, اور تم ڈرتے تھے کہ تمہیں مشرکین اچک نہ لے جائے, اچھال کر لے نہ جائے, پکڑ کر لے نہ جائے. لیکن اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید تمہارے ساتھ رہی, اللہ کی تائید رہی, جس کا نتیجہ یہ نکلا اللہ نے تمہیں پناہ دی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے تمہیں فتح اور بلندی اس دنیا میں بھی عطا کی. یاد رکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے موجودہ حالات صحیح ہو جائیں تو حالات کا حل, ہم کفری الفاظ کہتے رہے, ہم ایسے الفاظ اور ایسے جملے اپنی زبان سے نکالتے رہے کہ فلاں دربار سے جو فیصلہ ہو جائے گا ہم خاموشی سے تسلیم کر لیں گے. کیا فلاں دربار اگر شریعت کے خلاف حکم دے کیا تم تسلیم کرو گے؟ کیا تم تسلیم کرو گے؟ یاد رکھو وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے, یہ گنجائش نہیں ہے کہ اگر اللہ نے کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیا تو اب اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو حکم بنائیں. یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر, اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر اپنے من پسند خواہشات پر مبنی فیصلوں پر جو ہے اعتماد کرے اور اس کی اتباع کرے. یاد رکھو اے مسلمانوں, اس وقت پوری دنیا میں جو صورتحال قائم ہے عمومی طور پر, اور اس ملک میں خصوصاً جو مسلمانوں کی تنزلی کا حال ہے, جس پستی اور انحطاط میں ہم جا رہے ہیں, اس کا حل صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے میں ہے, اس کا حل اتحاد میں ہے. ہٹاؤ علاقائی عصبیت کو, دفع کرو مسلکی اور جماعتی تعصب کو, فرقہ وارانہ عصبیتوں کو ختم کرو, کلمہ توحید پہ متحد ہو. کم از کم وہ باطل جو متفق علیہ باطل ہے, تم جانتے ہو کہ وہ باطل ہر فرقے کا دشمن ہے, ہر جماعت کا دشمن ہے, ہر مسلک کا دشمن ہے, کم از کم اس کے مقابلے میں متحد تو ہو جاؤ. وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالنا, آپس میں لڑائیوں میں اور جھگڑوں میں نہ پڑ جانا, آپس میں فرقوں میں نہ بڑھ جانا, ورنہ ہوگا یہ کہ دشمن کے سامنے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تم قائم نہیں رہ پاؤ گے, استقامت کے ساتھ ڈٹ نہیں پاؤ گے, تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. لہٰذا اس بات کو یاد رکھو, ہماری اصل کامیابی اتحاد میں ہے اور اللہ کے دین کی اطاعت میں ہے. چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائے, چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائے, جس زمانے میں ہم ہیں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے کے متعلق یہ پیشن گوئی فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب امت مسلمہ پر چاروں طرف سے تمام قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے کے برتن پر چاروں طرف سے کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ آپ ذرا غور کریں صحابی رسول کے سوال پر, یہ بات ان کے
کے تصور میں بھی نہیں تھی کہ دین سے پھرے ہوئے ہوں گے. انہوں نے سوچا کہ بھئی دنیا دارالاسباب ہے تو ہو سکتا ہے اسباب کے تحت ہماری تعداد کم ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے، اس کے مانند ہوگے، اور تمہارے دلوں میں اللہ وہن ڈال دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. یہ دو بیماریاں ایسی ہیں جس کی نشاندہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان کر دیا کہ کن دو بیماریوں کے نتیجے میں امت کا یہ حال ہوگا، اور بیماریوں کی طرف اشارہ کرنے کا مقصد اس کے علاج کو بتانا ہے. لہٰذا اگر تمہیں ترقی واپس چاہیے، عروج واپس چاہیے، تمہیں پستی سے بلندی کی طرف واپس جانا ہے تو ان دو بیماریوں کو اپنے دلوں سے نکالو. دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالو، اور اس کے لیے اس حدیث کو اپنے پیش نظر رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارو کہ گویا تم پردیسی ہو یا یہ کہ تم مسافر ہو. ایک مسافر جتنی لگژریس سفر کرے اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کی نگاہ اپنی منزل کے طرف ہوتی ہے. وہ اپنے سفر میں قناعت کرتا ہے، جو کچھ نعمتیں ملتی ہیں اس پہ صبر کرتا ہے، چونکہ اسے معلوم ہے کہ میری منزل یہ نہیں ہے، میری منزل تو میرا گھر ہے، جہاں مجھے جانا ہے وہاں جا کر